رجب کے آخری دن کی نماز اور اس دن کے اعمال۔ یہ نماز نماز سلمان کہلاتی ہے۔ اس نماز کے اتنے فوائد و برکات ہیں کہ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اس نماز سے غفلت ہرگز نہ برتی جائے، ورنہ بہت خسارہ ہو جائے گا۔ رجب کے آخری دن روزہ رکھنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اتنی فضیلت والا روزہ ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا کہنے اس خوش نصیب کے جو رجب کے آخری دن روزہ رکھ کے نماز سلمان پڑھے۔ یہ نماز رجب کے پہلے، درمیانے اور آخری دن پڑھی جاتی ہے۔ اگر یکم اور 15 رجب کو اس نعمت سے محروم رہ گئے ہیں تو اب رجب کے آخری دن کا موقع ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ نماز سلمان اس بڑی شخصیت سے منسوب ہے جنہیں سلمان فارسی کہا جاتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سلمان محمدی کہا کرو۔ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حالانکہ سلمان ایک مجوسی بوزخشان کے فرزند تھے جن کی خاندان بنو ہاشم سے کوئی رشتہ داری نہ تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں تو پھر سلمان ساری زندگی ہر اس چیز سے دور رہے جس پر انہیں شک بھی ہو جاتا کہ یہ چیز صدقے کی ہے، کیونکہ صدقہ اہل بیت رسول پر حرام ہے۔ سلمان فطرتاً ہی انتہائی مذہبی تھے۔ جب اصفہان کے گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے تو یہاں مجوسیت یعنی آتش پرستی کا دورہ تھا۔ آپ مجوسیت کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہے، لیکن پھر ایک اتفاق انہیں عیسائیت کے قریب لے آیا، اور پھر حق اور سچ کی تلاش میں انہوں نے اصفہان سے شام اور شام سے موصل اور موصل سے نسیبین اور نسیبین سے اموریہ اور اموریہ سے عرب کا سفر کیا۔ عیسائیت اختیار کی، مختلف راہبوں اور پادریوں کی خدمت کرتے رہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ سچ تک پہنچنے کے لیے۔ ایک مدت کی خدمت کے بعد اموریہ کے اسقف یا بشپ نے انہیں بتایا کہ اب اس نبی کا زمانہ قریب ہے جو عرب کے ریگستان میں دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور اس نے سلمان کو آخری نبی کی ساری نشانیاں بتائیں۔ سلمان نے اپنی ساری گائیں اور بکریاں بنو کلب کے قافلے کو دے دی کہ وہ اسے عرب پہنچا دیں تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو سکیں۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کے لیے یہودیوں کی غلامی قبول کی، لیکن بالآخر گوہر مقصود پا لیا، اور پھر آقا نے بھی اپنے اس غلام کو اس طرح نوازا کہ اسے اپنی اہل بیت میں قرار دیا۔ سلمان کا ایک قول سنیں اور پھر اندازہ کریں کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں، تیسرا وہ جو کہے مار کر ہنستا ہے حالانکہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ یہی سلمان ہیں جن کی یہ نماز ہے جس نماز سے غفلت برتنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ 10 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں، اور 10 رکعت مکمل کر لینے کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کریں اور اپنی اسکرین پر موجود یہ کلمات کہیں، اور آخر رجب کی نماز میں علی کل شیء قدیر کے بعد اسکرین پر موجود یہ کلمات کہیں اور جو چاہیں وہ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔